بات آئی تو میں ذکر کر دوں. چند لوگ اٹھے بڑے تساہل پسند جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں، دین میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان کی آسانیاں اور آزادیوں کا یہ عالم کہ کھڑے ہو گئے کہ قرآن پاک اگر کسی کو عربی پڑھنے نہیں آتا تو وہ ہندی میں کہتے ہیں قرآن لکھو اور ہندی پڑھنے والے پڑھ لیں، انگریزی میں لکھو انگریزی پڑھنے والے پڑھ لیں، کنڑا میں لکھیں کنڑا پڑھنے والے پڑھ لیں. تو بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، کہتے بھئی ایک آدمی کو عربی نہیں آتی تو کیا قرآن نہ پڑھے؟ اسے کرنا آتا ہے تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے نا، ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں، کیوں محروم رہے؟ اس لیے قرآن کو کرنا میں لکھو، یعنی حروف کرنا کے رہیں. قرآن عربی، قرآن تو قرآن ہی رہے گا لیکن کرنا میں حروف رہیں گے. ٹرانسلیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا. جیسے الحمدللہ رب العالمین کو انگلش میں لکھو ALHAMDO الحمدو LILAH الحمدللہ اس طرح لکھو، ہے نا. سوچئے ہاں ہم دا ماترا والی الحمدو، ہے نا، انگلش میں ہندی میں لکھو. سوچئے. اور بات کیا کرتے ہیں بھی، جو لوگ نہیں پڑھ پاتے پڑھیں گے نا، جن کو عربی نہیں آتی کیا وہ قرآن نہ پڑھیں، محروم رہیں قرآن پڑھنے سے؟ جی کہتا کہ الٹی چھری سے ایسے لوگوں کو ذبح کر دیا جائے. اتنی فکر ہے اس مردود کو کہ قرآن نہیں پڑھے، کیا وہ بے اتنی فکر تھی تجھے تو تم نے قرآن سیکھا کیوں نہیں پڑھنا؟ تم نے عربی پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ غیر رسم عثمانی میں قرآن پاک کا لکھنا پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے. جو خط عثمانی، رسم عثمانی ہے، مصحف پاک اسی میں لکھا جائے گا اور اسی میں پڑھا جائے گا. دوسرے میں لکھنا حرام ہونا جائز ہے. اتنی سختی علماء نے کی، پھر بھی یہ حالت ہے کہ لوگ عربی پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور اگر آزاد کر دیا جائے کہ انگریزی میں بھی پڑھو ہندی میں پڑھو تو لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے. جو تھوڑا بہت لوگ پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی پڑھنا لوگ چھوڑ دیں گے. اب آپ سوچئے، بے غیرتی کی حد ہوتی ہے. بحث مطلب یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جس کو عربی نہیں پڑھنے آتی تو کیا وہ قرآن نہ پڑھے؟ ارے مردود، تجھے پڑھنے کا اتنا آج تجھے فکر ہو گئی اس کی تو اس نے عربی سیکھی کیوں نہیں؟ یہ حالت ہے. تو اہمیت کو سمجھیے. ہمارے فقہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسی لیے کہا گیا کہ دین علماء سے بچا ہے. یہ علماء اور فقہ نہیں ہوتے تو دین کو اب تک لوگ کباڑ خانہ بنا دیے ہوتے. آپ کہتے ہوں گے مولانا اس دور میں بھی تو علماء ہیں. جناب عالی یہی تو فرق ہے کہ ہم نے علماء اور علم کی تعریف سمجھی نہیں. ہم نے علماء اور علم کی تعریف سمجھی نہیں. علماء اور علم کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ عالم ہیں، ہم لوگ عالم کہلانے کے لائق ہیں. عالم تو محدث کبیر کو کہتے ہیں. عالم وہ ہے جسے دنیا ضیاء المصطفیٰ کہتی ہے، جسے دنیا محدث کبیر کہتی ہے. عالم وہ ہے. عالم و تاج الشریعہ تھے، سمجھے؟ ہاں، ہم کہاں عالم ہیں اور عالم کہاں دکھتے ہیں ہمیں. بس ہم لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا اور کیا ہے.